اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہیں، چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے۔ کہا عمر ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا، ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے، کچھ بھوک مٹ جائے۔ حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے، جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے۔ چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے، حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آ گئے۔ عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور نے کہا تمہاری مرضی۔ گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، حضور کو بٹھایا، گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کے واپس آئے، حضور کے پاس بیٹھے، نظر چہرے پہ پڑی تو گھبرا گئے۔ نکاحت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ اٹھ کے باغ میں چلے گئے، کھجوروں کا خوشہ توڑا، حضور کے سامنے رکھا، کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا، حضور سے عرض کی گئی حضور آئیں کھانا تناول کر لیں۔ دسترخوان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی۔ کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی ہے۔ مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب میرے حضور کا وصال ہوا ہے تو حضور کی ایک زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی، حضور نے زرہ رکھ کر کے اس سے قرض لیا ہوا تھا۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور پھر اللہ نے اسلام کو امارت کے رنگ بھی دیے۔ اقبال کہتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، یہ نہیں ہے مسئلہ، مسئلہ پستی ہے، زبونحالی ہے، تعلیمی انحطاط ہے، عملی انحطاط ہے، مرکز سے جو ہے وہ دوری ہے، دامن رسالت ماب کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر رسوائیاں مقدر نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی؟ آئیے ابھی بھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، رب سے بھی معافی مانگ لیں۔ گنبد خضرا کے مکین کے حضور بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں آؤ اگر تم دوبارہ اسی عروج کو دیکھنا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ کو تھام لو۔ سارا فلسفہ اقبال نے اپنے اس ایک شعر میں نچوڑا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، قلم بھی تیرے ہاتھ میں پکڑا دیں گے، تختی بھی تیرے پاس ہوگی، قلم بھی تیرے پاس ہوں گے۔ پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو ہم نے ان راہوں کا مسافر بننا ہے۔ آئیو زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن حاصل کرنے کے لیے حضور کی دہلیز پہ آ جائیں۔ بہت دور جا چکے ہیں، آقا کی رحمت اب بھی آوازیں دے رہی ہیں، میرے بھولے بھالے امتیوں واپس آ جاؤ، میں تمہیں سینے سے لگا کے تمہارے پچھلے سارے گناہ بخشوا دوں گا۔ اور رب کہہ رہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ظلم کر بیٹھے ہو کوئی بات نہیں، میرے محبوب کی دہلیز پہ آ جاؤ، میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے، میں تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاؤ گے۔ جب حضور قرب خاص میں گئے
اور ان منازل کو طے کر گئے جہاں تک نہ کوئی گیا تھا نہ کوئی پہنچ سکتا تھا. تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا. 70,000 اسرار تھے, 70,000 رموز تھی, 70,000 حکایات تھی. محبوب کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا اور ڈال کر کے کہا بما اشرفک یا احمد, اے محبوب یہ تو میں نے خود دیا ہے, اب تو اپنی چاہت بھی بتا, تیری چاہت کیا ہے. یہ مہمان نوازی کے تقاضے ہوتے ہیں نا, کہ سب کچھ پیش کرنے کے بعد بھی میزبان کہتا ہے کوئی اور, آپ کی کوئی پسند. تو یہ میزبانی کے تقاضے ہوتے ہیں. تو سب کچھ دینے کے باوجود جھولی میں ہر چیز ڈال دینے کے بعد کہا بما اشرفک یا احمد, پیارے بتائیے آپ کو کیا دیا جائے. اب پھر حضور کی ڈیمانڈ دیکھیے, حضور نے مانگا کیا. کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے, اس کو آپ اختیار دے دیجئے گا, پھر پتہ چل جائے گا وہ کتنے پانی میں. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مانگیے, کیا مانگتے ہو, تو میں کہوں مجھے پانی دو تو آپ سمجھیں گے پیاسا ہے. میں کہوں کھانا دو, آپ سمجھیں گے بھوکا ہے. میں کہوں گا میرے نام کے نعرے لگاؤ, آپ کہیں گے شہرت کا متلاشی ہے. میں کہوں گا اٹھو اور میرے اوپر پیسے لوٹاؤ, میں اتنی اچھی تقریر کر رہا ہوں, تو آپ کہیں گے یہ تو بیچارہ غربت کا مارا ہوا ہے, اس کے اندر کی ابھی بھوک گئی نہیں ہے. تو کسی شخص کے ظرف کا پتہ لگانا ہو تو اس کو اختیار دے دیجئے, مانگ کیا مانگتا ہے. اور مانگنے والے جب کوئی کمال چیز مانگ لیں, وہ کیا کسی نے کہا نا میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ایسا کی, میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ایسا کی, جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے. تو کسی کے سوال سے اس کا ظرف کھلتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. اب حضور کو اختیار دیا جاتا ہے, محبوب مانگیے کیا مانگتے. مال و زر مانگا, دولت مانگی, یہ تو قدموں میں رلتے تھے, حضور آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے. تو پھر مانگا, کہا بنسبتی الیک بالعبودیہ, اے اللہ ساری زندگی میں کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے. یہ میں نے غاروں میں بھی کہا, یہ میں نے پہاڑوں پہ بھی کہا, طائف کے بازاروں میں بھی کہا, مکے کی گلیوں میں بھی کہا, برستے پتھروں کے سائے میں بھی کہا. میرے سر انور پہ اوجری ڈالی جاتی رہی, میں نے سر نہیں اٹھایا اور کہا کہ تو میرا رب ہے. ساری زندگی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے, آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے, مجھے عبد کہہ کے پکار دے. ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے, امام راضی بھی لکھتے ہیں کہ یہ حضور کا پسند فرمودہ ہے. تو پھر اللہ نے جب بھی واقعہ معراج کی حکایت کی تو لفظ عبد سے جو ہے وہ بات کی, سبحان الذی اسری بعبدہ. اور وہاں بھی سورہ نجم کے اندر بھی فرمایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی. تو یہ محبوب کی چاہت پر ہے. اور پھر عبدیت کا بندے کی طرف سے جو اظہار ہوگا اس کے لیے پھر 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا کہ میرے بندے تو پکارتا رہے اور مجھے رب کہہ کے پکارتا رہا, میں تجھے لبیک یا عبدی کہہ کے پکارتا رہا. اور وہ 50 نمازیں پھر 5 نمازوں کی صورت کے اندر باقی رہیں. اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں, جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب ملتا ہے, پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ہی ملے گا, اس لیے کہ اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی. اور یہ تحفہ ہے. حضرت موسیٰ نے تو عرض کیا تھا کہ ایک بار اور جائیے, لیکن میرے حضور نے کہا تھا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. عادت باری یہ تھی نا, ہر بار 5 نمازیں معاف ہوتی تھی, اب بھی جاتے تو 5 نمازیں معاف ہو جاتی, لیکن کہا کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. اب امت کو کیا حیا نہیں کرنی چاہیے کہ 5 نمازیں امت کے لیے رہ گئی, ثواب 50 کا ہی ملے گا. اور معراج کا خاص تحفہ لے کر آئے اور کہا کہ صلاۃ و معراج المومنین, یہ مومن کا معراج ہے. میں تو سر عرش پہنچا ہوں, لیکن تمہارا معراج کیا ہے, تم سجدے میں سر جھکاؤ, دیکھنا تمہارا مالک تمہیں کتنا قرب دیتا ہے. جب کوئی شخص سجدہ ریز ہوتا ہے اس پہ اتنی رحمتیں اترتی ہیں, اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائے. تو اس کے حضور بندگی کو بجا لانا یہی بندے کی